اللہ 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 الرحمن الرحیم عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی سفر۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی عرض سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہوا اور آپ فی سفر میں تھے، فاخذ اس نے پکڑ لی بختامی ناقتہ، ختام مہار ناقتہ ہی آپ کی اونٹنی کی، او بزمامہا یا راوی نے زمام کا لفظ بولا یا ختام کا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے مہار۔ ثم پھر قال اس نے کہا یا رسول اللہ، اس نے یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا، اخبرنی مجھے خبر دیجئے، بما یقربنی اس کام کی جو مجھے قریب کر دے، من الجنہ جنت کے، ویباعدنی من النار اور مجھے دور کر دے جہنم سے، آگ سے۔ قال راوی کہتے ہیں فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، ثم نظر فی اصحابی پھر آپ نے دیکھا اپنے صحابہ کی طرف، نظر ڈالی اپنے صحابہ میں، ثم قال پھر فرمایا کہ لقد وفق، یقیناً اسے توفیق دی گئی ہے، یہ فرمایا کہ لقد ہدی ہے، اسے ہدایت دی گئی ہے۔ پھر فرمایا کیف قلت، تو نے کیسے کہا تھا؟ فاعاد اس نے دوبارہ وہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تعبد اللہ، تو اللہ کی عبادت کیا کر، ولا تشرک بہ شیئا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا کر، وتقیم الصلاۃ اور تو نماز قائم کیا کر، وتؤتی الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کیا کر، وتصل الرحم اور صلہ رحمی کیا کر، دع الناقہ اونٹنی چھوڑ دے۔ کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ حضور سفر میں تھے، ایک دیہاتی شخص حضور کے سامنے آیا، حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے، اس نے آگے سامنے سے آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، جیسے فرض کریں موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوں، کوئی آدمی سامنے سے آئے اور ہینڈل پکڑ لے، ٹھہرو، تو آپ پھر ٹھہر گئے۔ پھر اس نے آپ سے مسئلہ پوچھا، سوال کیا کہ یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا، مجھے خبر دیجیے ایسے کام کے بارے میں جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو پھر آپ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق دی گئی ہے، جس کو اچھی بات کی ہدایت ملی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنا سوال دوبارہ دہراؤ بھائی، آپ نے کیا پوچھا تھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ مجھے ایسا کام بتائیں جو مجھے جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ پھر آپ نے کچھ کام ارشاد میں فرمایا کہ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیا کر، اور نمبر 2 کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا کر، اور نمبر 3 فرمایا کہ وہ تقیم الصلاۃ نماز قائم کیا کرو، اور نمبر 4 زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور نمبر 5 صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو۔ پھر میں میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دے۔ یہ حدیث مکمل ہوگی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب تشریح کیا ہے اس کی تشریح میں ایک بات تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھو صحابہ کرام کو جنت اور جہنم کی فکر تھی، میں جنت چلا جاؤں جہنم سے بچ جاؤں، ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے، اور اسی لیے پھر انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ سے کام بتائیں جو مجھے جنت قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ پھر اس کے بعد حضور نے اس کو 4 باتیں فرمائی اور ایک بات سے منع فرمایا۔ تو 4 باتیں جو فرمائی ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور اللہ کی عبادت کرنا، صلہ رحمی کرنا، یہ 4 باتیں، اور منع کسی سے فرمایا کہ شرک نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 کام ہی کرنے ہیں، بلکہ کام تو جتنے بھی دین کے فرائض واجبات ہیں ہر مسلمان کو کم سے کم وہ تو ادا کرنا لازمی ہے۔ ان کے بارے میں پوچھو گی کہ فرض کام کیوں نہیں کیا تھا، واجب کام کیوں نہیں کیا تھا، اور آپ نے پھر 4 کام کیوں بیان فرمائے؟ ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بہت اہم کام ہے اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے عام طور پہ اور کام بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو آدمی نماز بھی نہیں پڑھتا تو وہ دین سے بہت دور ہوتا ہے، اکثر وہ اور دین کام بھی نہیں کرتا۔ اور تیسرا اس سے صلہ رحمی کی اہمیت معلوم ہوئی ہے کہ آپ نے خاص طور پہ حج کا دیکھو نام نہیں لیا یہاں، شاید اس وقت تک حج کا حکم نہیں آیا ہوگا، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور شاید آپ نے سمجھو گے اس سے آدمی بظاہر حج فرض معلوم نہیں ہوتا، اس لیے آپ نے حج کا حکم نہیں فرمایا، اور روزوں کا حکم بھی نہیں فرمایا کہ روزے رکھا کرو، شاید اس وقت تک رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے ہوں، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ حقوق العباد کا ذکر فرمایا کہ صلہ رحمی کیا کرو، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو حقوق العباد ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتے ہیں، اچھے سلوک نہیں کرتے، اس سے حقوق العباد کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سوال کرنے والے
پر بہت زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے تھے، اس کو معمولی سے عمل بتایا کرتے تھے تاکہ یہ آسانی سے عمل کر سکے۔ اس لیے آپ نے 4 چیزوں کا نام لیا ان کی اہمیت کی وجہ سے۔ اور نمبر 2، آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ جو سوال کر رہا ہے اس کے لیے آسانی ہو، مشکل نہ ہو۔ میں سارے احکام دوں کہ آپ نے سارے فرائض ادا کرنے ہیں، سارے واجبات ادا کرنے ہیں، ساری سنتیں ادا کرنی ہیں، سارے گناہ چھوڑنے ہیں، سن کے آدمی پریشان ہو جائے گا۔ اگر آدمی چند کام کرنا شروع کر لے پھر اور کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اس دیہاتی نے دیکھے کہ بظاہر بے ادبی کا رویہ اختیار کیا کہ آپ امام الانبیاء تھے، وقت کے بادشاہ تھے، آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، روک لیے زبردستی، تو یہ ایک طرح سے بے ادبی تھی، لیکن آپ نے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ آج سوچیں کوئی چھوٹا سا افسر ہو کہ آدمی سے گاڑی روک لے تو وہ معاف کرے گا کہ جی آپ نے تو بہت گستاخی کی ہے، کار سرکار میں مداخلت کی ہے، لیکن آپ کا حلم دیکھیں، برداشت دیکھیں، آپ نے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا آدمی کے اندر صبر و برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ اور تیسری بات اس سے معلوم ہوئی کہ راوی نے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے 3 جگہ شک کا اظہار کیا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ اس دیہاتی نے یہ تو ختام کا لفظ بولا تھا یا زمام کا، دونوں کا معنی مہار ہے۔ دوسرا شک کا اظہار یہ کیا کہ اس سائل نے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے یا رسول اللہ کہا تھا یا محمد کہا، دونوں معنی کا معنی ایک ہی ہے۔ تیسرا شک کا اظہار یہ کیا کہ جی اس نے حضور نے لقد وفی کا فرمایا تھا، لقد ہدیہ فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے جو راویان حدیث تھے وہ بہت محتاط تھے، خدا ترس تھے، جہاں شک ہوتا ہے وہ شک کا اظہار کر دیا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم کوئی حدیث بیان کریں، مسئلہ بیان کریں، کسی کی بات نقل کریں، اس میں احتیاط کریں، جو بات ہو وہ صحیح وہی بیان کرنے کی کوشش کریں۔ اگر شک ہو تو شک سے بیان کریں کہ مجھے شک ہے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، یہ الفاظ کہے تھے۔ تو اگر اس میں احتیاط کی جائے تو مسائل پیدا نہیں ہوتے، اگر احتیاط نہ کی جائے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ کہا تھا کہ میں فلاں آدمی کے بارے میں کوئی گواہی نہیں دے سکتا کہ وہ کیسے ہیں، اس نے یہ الفاظ کہے، سننے والا کہہ دیتا ہے کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی قابل اعتماد نہیں ہے اور بددیانت آدمی ہے۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ اب وہ انہوں نے کیا کہا کہ بھی مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، میں گواہی نہیں دے سکتا، کوئی میں یقین دہانی نہیں کرا سکتا، یہ الفاظ کہے۔ سننے کیا کہہ دیتا ہے، وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو بددیانت آدمی ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ جی یہ کام مجھے مناسب معلوم نہیں ہوتا، دوسرا آدمی سننے والا اگر پیغام پہنچاتا ہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے یہ کام تو بالکل ہی حرام اور منع ہے، جائز ہی نہیں کرنا، تو اس لیے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بات کچھ کہتا ہے، نقل کچھ کرتے ہیں آگے، یہ غلط بات ہے، الزام تراشی میں آتا ہے، اور ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ سوچ سمجھ کسی کے الفاظ نقل کرنے چاہیے، مسئلہ بیان سوچ سمجھ کریں۔ پھر حضور نے آخر فرمایا کہ دائن ناکا، ہماری اونٹنی چھوڑ دو۔ اب آپ کے سوال کا جواب مل گیا، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پھر دیکھیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، من اہل نجد علاقے کا نام ہے، وہاں کے رہنے والا تھا۔ سائر الراسی، سائر کے معنی بکھرے ہوئے، الراس سر والا، مراد سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ نسمع، ہم سن رہے تھے، دویہ صوتی ہی، دویہ بھن بھناہٹ، صوت ہی اس کی آواز کی، ولا نفقہ ما یقول، اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ دنا، یہاں تک قریب آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فیضا ہو یسألو، وہ سوال کرنے لگا عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جو بنیادی ارکان ہے 5 صلوات، 5 نمازیں رات اور دن میں۔ فقال، اس نے کہا حل علیہ غیرہن، کیا مجھ پر لازم ان کے علاوہ نمازیں بھی؟ فقال، حضور نے فرمایا کہ لا، نہیں اور نمازیں فرض نہیں ہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ آپ اپنی طرف سے کچھ خوشی سے نماز پڑھنا چاہو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کے روزے ہیں۔ فقال حل علیہ غیرہ، اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی کچھ لازم ہے؟ فقال، فرمایا کہ لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم خوشی سے کوئی اور نفلی رکھنا چاہو۔ قال، راوی کہتے ہیں وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ذکر کیا ان کے سامنے الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا۔ فقال، انہوں نے پوچھا حل علیہ غیرہا، کیا مجھ پر لازم ہے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی مال خرچ کرنا؟ فرمایا کہ لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم کوئی نفل صدقہ خیرات کرنا چاہو۔ قال، راوی کہتے ہیں فادبر الرجل، آدمی واپس چلا گیا، وہ یقول، وہ کہہ رہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا، میں نہیں اضافہ کروں گا ان چیزوں پر، ولا انقص منہ، اور نہ میں کمی کروں گا ان میں سے۔ فقال، حضور نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ، آدمی کامیاب ہوگا
اگر اس نے سچ کہا ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو کیا واقعہ ہوا کہ حضور کے پاس ایک نجد کے علاقے رہنے والا شخص آیا, اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے, تو وہ منہ کے اندر اندر بول رہے تھے. بال لوگ بولتے ہیں نا منہ کے اندر اندر, بن بناٹ سی منہ کے اندر بول رہے تھے. پھر حضور قریب ہو گئے اور آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے, یعنی اسلام کی بنیادی چیزیں کیا ہیں. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں. انہوں نے پوچھا کیا مجھ پہ کوئی اور نماز ہی فرض ہے؟ فرمایا کہ نہیں, اور فرض نمازیں تو نہیں ہیں, نفل نماز کوئی پڑھنا چاہو تو اچھی بات ہے. پھر حضور نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی اور روزے فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, ہاں نفل روزے رکھنا چاہو تو خوشی سے وہ ٹھیک ہے. پھر اسی طرح حضور نے کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ زکوٰۃ بھی فرض ہے مالدار پر. تو اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پہ کچھ مال ادا کرنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں, مگر یہ کہ تم صدقے خیرات کرنا چاہو نفلی طور پہ وہ کر سکتے ہو. یہ باتیں پوچھ کے آدمی چلا گیا. تو پھر اس نے ایک جاتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ کی قسم میں ان چیزوں میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, نہیں میں انہیں پہ عمل کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کہ اسلام بنیادی چیزیں یہ ہیں اور عمل بھی کروں گا. تو پھر حضور نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے نا کہ آگے پھیلائے گا, عمل کرے گا, تو یہ کامیاب ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ شروع میں جو لوگ اسلام میں داخل ابتدائی داخل ہوتے تھے تو حضور ان کو ارکان اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. آج بھی جو شخص اسلام کی طرف نیا آ رہا ہو, مثلاً ایک آدمی مسلمان ہے, پہلے دین سے بہت دور تک دین قریب آ رہا ہے, ہم اس کو ارکان اسلام سکھائیں پہلے, ٹھیک ہے, یہ صحیح طریقہ ہے. اور خود اگر سیکھنا چاہ رہے ہیں ہم, ابھی کوئی مسلمان ایسا کہ وہ نیا اسلام کی طرف عمل کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, یا نیا اسلام میں داخل ہوا ہے, تو پہلے کیا چیز سیکھے؟ ارکان اسلام سیکھے, ان کے مسائل سیکھے, ادا کرنے کی کوشش کرے. ابھی صدی سے بھی حضور نے حج کا ذکر نہیں فرمایا. وجہ کیا ہے؟ 2 وجہ ہو سکتی ہیں. نمبر 1, یا تو شاید اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا, حج فرض ہوا ہے سن 8 ہجری میں یا 9 ہجری میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کرتے ہوئے حج کا ذکر فرمایا ہو, لیکن بعد کسی راوی نے ذکر نہ کیا ہو. ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ راوی بعض حدیث نقل کرتے ہیں تو حدیث مختصر نقل کر دیتے ہیں, اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں یہ ارکان اسلام اور ان کی مکمل تعلیمات حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں. اللہ حافظ.